میرے عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے سبق کا عنوان اور ٹاپک ہے مرزا غالب کے خطوط۔ اور مرزا غالب جو ہے، ان کے پہلے ہم حالات زندگی کے بارے میں روشنی ڈالیں گے۔ مرزا غالب کے حالات زندگی کے بارے میں پڑھیں گے۔ غالب کا پورا نام مرزا اسد اللہ خان بیگ تھا۔ نجم الدولہ اور دبیر الملک خطابات تھے۔ مرزا نوشہ کے لقب سے بھی معروف تھے۔ معروف کا مطلب یہاں پہ آتا ہے مشہور۔ تخلص پہلے اسد کرتے تھے، پھر غالب اختیار کیا۔ ان کے بزرگ مغل بادشاہوں کے آخری دور میں ایران سے ہندوستان آئے تھے، یعنی ان کے جو باپ دادا تھے، ان کے جو گھر والے تھے، وہ مغل بادشاہوں کے زمانے میں، مغل بادشاہوں کے دور میں ایران سے ہندوستان پہنچے۔ والد اور چچا فوج میں ملازم تھے۔ ان کے والد بھی فوج میں ملازم تھے اور چچا بھی فوج میں ملازم تھے، یعنی فوج میں نوکری کرتے تھے۔ والد کی وفات کے بعد چچا مرزا نصر اللہ بیگ نے ان کی پرورش کی، یعنی کہ مرزا غالب کے جو والد ہیں، بچپن میں ہی ان کے والد کا انتقال ہو گیا، اور ان کے والد جو تھے، ایک جو ہے مارکا میں شامل ہوئے تھے، ایک جنگ میں شامل ہوئے تھے، اور ان کے والد جنگ میں شہید ہو گئے، جس کی وجہ سے غالب جو ہے یتیم ہو گئے۔ اب غالب کی جو پرورش تھی ان کے چچا مرزا نصر اللہ بیگ نے کی، لیکن ان کا انتقال بھی غالب کے بچپن ہی میں ہوا، یعنی ابھی غالب چھوٹے ہی تھے کہ ان کے چچا کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس بنا پر ان کی تعلیم باقاعدہ طور پر نہ ہو سکی۔ غالب کی ننیحال آگرہ میں تھی، یعنی جس کو کشمیری میں ماتا محل بولتے ہیں، اردو میں ننیحال بولتے ہیں۔ لڑکپن کا زمانہ آگرہ ہی میں گزرا، یعنی کہ 12 سال سے لے کر کے 18 سال کی جو عمر ہے، 17 سال 18 سال، یہ سب لڑکپن کے زمانے میں آتا ہے۔ غالب کی شادی 13 برس کی عمر میں دلی کے ایک معزز خاندان میں ہوئی۔ شادی کے بعد غالب دلی آ گئے اور یہیں مستقل سکونت اختیار کی، یعنی ہمیشہ کے لیے دلی میں ہی ٹھہر گئے۔ آخری عمر میں اگرچہ ان کی صحت بہت خراب رہتی تھی، لیکن طبیعت کی شوخی برقرار ہے، یعنی طبیعت میں جو چنچل مزاج جو تھے، وہ چنچل مزاجی اور اس کے بعد جو ہے حاضر جوابی جو تھی، وہ ہمیشہ برقرار رہی۔ مرزا اسد اللہ خان غالب اردو ادب کی ان ہستیوں میں سے ہیں جنہیں نظم اور نثر، نظم کسے کہتے ہیں اور نثر، دیکھیے نظم یعنی کہ صرف کو کہتے ہیں جس میں ردیف و قافیہ کا استعمال کیا جائے، اور نثر یعنی کہ اس صنف کو کہتے ہیں جس میں ردیف و قافیہ کا استعمال نہ کیا جائے۔ دونوں میں غیر معمولی حیثیت رکھتے تھے۔ امتیاز کا مطلب ہو گیا یعنی کہ حیثیت، یعنی اعلیٰ مقام رکھتے تھے، یہ الگ طریقے کے جانے جاتے تھے، یعنی نثر پہ بھی ان کو پورا عبور حاصل تھا اور نظم پہ بھی پورا عبور حاصل تھا، قدرت حاصل تھا۔ غالب نے اپنے خطوط میں علمی اور ادبی معاملات پر بہت ہی صاف اور رواں زبان میں اظہار خیال کیا ہے۔ غالب نے 1850 عیسوی کے بعد اردو میں خط لکھنا شروع کیے۔ کچھ ہی دنوں میں ان کے طرز تحریر کی دھوم مچ گئی، یعنی جو کچھ بھی غالب نے لکھا اردو میں بہت مشہور ہوا، اور اتنا مشہور ہوا کہ پوری جو ہے ہندوستان کے اندر اس کے خط لکھنے کا جو طریقہ تھا وہ بالکل مشہور ہو گیا، اور بہت لوگوں نے ان کو سراہا، دل سے لوگوں نے ان کو پسند کیا۔ اور ان کے خطوط کے 2 مجموعے ان کی زندگی ہی میں شائع ہوئے، یعنی کہ خطوط کی جو کتاب ہیں یہ ان کے جو مجموعے، یعنی کہ خطوطوں کے جو کتاب تھے، یہ ان کی زندگی میں شائع ہوئے۔ اس وقت سے لے کر آج تک غالب کے خطوط اردو نثر کے اعلیٰ شاہکاروں کی فہرست میں نمایاں مقام کے حامل ہے۔ غالب نے ایک بار لکھا تھا، میں نے ایک نیا انداز تحریر کیا، یعنی میں نے لکھنے کا ایک الگ راستہ نکالا ہے، اور اردو مراسلے یعنی خط کو مکالمہ یعنی آپس میں بات چیت کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ ہم اور آپ خط لکھتے ہیں تو یعنی کہ حاضر اور غائب کا صیغہ استعمال کر کے لکھتے ہیں۔ غالب نے ایسے خط لکھا لگتا ہے جیسے 2 آدمی آپس میں آمنے سامنے بات کر رہے ہوں، یعنی آپس کی بات چیت بنا دیا ہے۔ تب سے یہ بات اردو کے اکثر نقادوں نے کہی ہے۔ بعض لوگوں نے اس سے یہ نتیجہ بھی نکالا ہے کہ غالب نے اپنے خطوں میں
بالکل بول چال کی زبان لکھی ہے، جو ہم بات چیت کرتے ہیں اسی انداز سے غالب نے لکھنا شروع کیا، لیکن یہ حقیقت میں اتنی سادہ نہیں ہے۔ یہ صحیح ہے کہ غالب نے پرانے زمانے کا طریقہ بڑی حد تک ترک کر دیا ہے، یعنی خط لکھنے کا جو طریقہ تھا غالب کا اس کو انہوں نے ترک کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، اور خط میں جو پرانے زمانے میں جو لمبے لمبے القاب جو ہوتے تھے ان القابوں کو چھوڑ دیا، اور لفاظی سے بھرے ہوئی باتیں ہوتی تھیں ان کو بھی غالب نے یعنی بہت حد تک چھوڑ دیا۔ لیکن ان کا اصل کمال یہ ہے کہ انہوں نے فارسی عربی الفاظ کو اپنے خطوں میں اس طرح برتا کہ زبان کی سطح بلند ہو گئی اور عبارت بھی بوجھل نہیں لگتی۔ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بہت پڑھا لکھا لیکن ہنسمکھ شخص آپ سے بے تکلف باتیں کر رہا ہے، یعنی ہنسی مذاق کی باتیں بھی غالب کے خطوط کا اہم حصہ ہے، لیکن جس طرح وہ ہنسی مذاق کی باتیں کرنے پر قادر ہیں، اسی طرح رنج غصہ اور افسوس کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ اپنے آپ پر ہی ہنستے ہیں یا غصہ کرتے ہیں، کبھی کبھی دوستوں سے ناراض ہوتے ہیں یا ان کو مناتے بھی ہیں، یعنی اپنے خط میں یا اپنے دوستوں سے ناراض ہوتے ہیں اور پھر دوستوں کو منانے کا طریقہ بھی انہیں معلوم ہے۔ غالب کے خط پڑھ کر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے غالب کو دیکھ لیا ہے، یہ کسی اور کے یعنی کہ کلام میں یہ خصوصیت نہیں پائی جاتی ہے، یہ صرف غالب کے کلام کی خصوصیت ہے، غالب کے ہی خط کا کمال ہے کہ آپ کو جو ہے سب کچھ ملتا ہے۔ اور غالب کو اصل میں اب خط کے بارے میں کچھ بتا دوں، خط کئی طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے دفتری، دوسرا ہوتا ہے کاروباری اور تیسرا ہوتا ہے نجی۔ یہ 3 خطوط ہو گئے، اور نجی خطوط بے تکلف ہو کے لکھے جاتے ہیں، خاص طور سے جبکہ ایک دوست دوسرے دوست سے یعنی کہ کو خط لکھے۔ میرے عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔